الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. مجھے یہ تھا کہ حضرت مولا کائنات سے محبت کے اوپر آپ سبحان اللہ کہیں گے. چلیں کوئی نہیں, میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. جا کے بیٹھیے گا, خدا کی قسم کسی عام ہستی کا ذکر نہیں کر رہا, ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں, نیکیوں میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے. علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے اس ماں کا, جو رکھے بغض اس ماں سے علی والے نہیں ہوتے. یہ گزشتہ دن 18 ذی الحج جو ہے, یہ دو بہت ہی بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا واقعہ, اور دوسرا حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے جشن کا واقعہ. ہم نے اختلاف شروع کر دیا, ان کا ذکر کرنا ہے, ان کا ذکر نہیں کرنا, ان کا ذکر کرنا ہے, پچھلوں کا ذکر نہیں کرنا. ورنہ اہل سنت و جماعت حضرت عثمان کا ذکر بھی کرتے ہیں, علی کا ذکر بھی کرتے ہیں, عمر کا ذکر بھی کرتے ہیں, ابو بکر کا ذکر بھی کرتے ہیں, محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں. ہم تو ساروں کا ذکر کرتے ہیں. علی بھی ہمارے ہیں, عثمان بھی ہمارے ہیں, دونوں ہی محمد مصطفیٰ کے ستارے ہیں. دونوں ہی ستارے ہیں, ایک حیدر کرار تو ایک ذوالنورین ہیں. گلشن مصطفیٰ کے دونوں ہی نظارے ہیں. تو ہم تو دونوں کا ذکر کریں گے. تو ہم نے آج حضرت عثمان غنی کا بھی ذکر کرنا ہے, حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر کرنا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں, چاچو جان بھی ایک بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے ہیں. نیچے والوں کا کام نہیں ہوتا کہ آسمان کو دیکھ کے بتانا کہ یہ ستارہ ادھر ہونا چاہیے, یہ ستارہ ادھر ہونا چاہیے. تھلے والے کا کام نہیں, اوپر والوں کا کام ہوتا ہے نیچے والوں کو درست کرنا.
ہم نیچے والے، ہماری اوقات ہی کیا، ہماری حیثیت ہی کیا کہ ہم صحابہ کرام کے آج آپ کو پتا چلے گا کہ ہم جو اختلاف میں پڑھتے ہیں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی کی آپس میں رشتہ داریاں کتنی زیادہ تھیں، یا آپس میں محبت کتنی رکھتے تھے، الفت کتنی. میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر قرآن پاک کی 23ویں پارے کے اندر 39ویں نمبر سورت اس کی آیت نمبر 9 تلاوت کی. اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما. رات میں کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری رات سجدے میں گزارتے ہیں، قیام میں گزار دیتے ہیں. اللہ والے ہوتے ہیں نا ساجدوں کا، اور وہ پیچھے ہوتا کیا ہے؟ فرمایا یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی. ان کو صرف دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک آخرت کا خوف ہوتا ہے، ایک رب کی رحمت کی امید ہوتی ہے. یہ دو چیزیں ان کو ہوتی ہیں. فرمایا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کہتا ہے کل محبوب آپ ان کو کہے نا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عقل مند اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے چل کے فرمایا انما يتذكر اولو الالباب. یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے اگر وہ اس کو سمجھ جائے، عقل مندوں کے لیے نصیحت. امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر الدر المنصور کے اندر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کثیر کے اندر، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر، ساروں نے، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر، سارے نے لکھا. انہوں نے کہا المصداق هذه الآیہ معنی هذه الآیہ عثمان ابن عفان وعلی ابن ابی طالب. اس آیت کا مصداق اور کوئی نہیں، حضرت عثمان اور علی شیر خدا ہے. ہم نے یہ اختلافات شروع کیے کہ یہ کیا، وہ کیا، فلانا کیا، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں کے آپس میں محبت اتنی تھی، چاہت اتنی تھی، الفت اتنی تھی، مودت اتنی تھی کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سچی دوستی دنیا میں کسی کی دیکھنی ہے نا تو حضرت عثمان غنی اور علی شیر خدا کی ہے. یہ آپس میں دوستی ہے ان کی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس، امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا حضرت عثمان غنی ان کا مقام ہی بڑا الورا ہے. ایسے تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام. در منصور کل آ کی سلکے بھی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام. حضرت مولا کائنات کا ذکر ہے. فرمایا مرتضی شیر حق اشجاع الاشجاعی ساقی شیر شربت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. ان کے آپس میں محبت کتنی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم، میں یہ آپ کو روایت سناؤں گا، آپ نے دل میں یہ ارادہ رکھنا ہے کہ ان کے وقت جاگتے ہیں، حضور کے صدقے ہمارے وقت بھی جاگ جائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں رات کو سویا رأیت فی المنام رسول اللہ، میں نے خواب میں محمد مصطفیٰ کی زیارت فرمائی. آقا کریم تشریف لائے، میں نے
پوچھا، میں نے کہا ما سنی علی عثمان، حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اب یہ خواب بیان کریں حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، آسمانوں سے جن کا ٹائٹل اترا مفسر قرآن کا، کہتے ہیں حضور سے میں نے سوال کیا، آقا کریم نے فرمایا تزف کما تزف العروس او کما قال، فرمایا عثمان غنی کو رب نے ایسے سجایا جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ جنت کے اندر دلہا بنا کر جو ہستی گئے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولائے کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپس میں کتنی محبت کرتے، کتنی محبت۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی بیٹھے ہوئے، پرندے کا گوشت آیا، اب حضرت عثمان غنی نا کھانا کھانے لگے، تو اب یہ روایت کے الفاظ ہے، اپنی بات نہیں کرتا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی نے نا غلام کو کہا یہ اتنا خوبصورت کھانا ہے، جاؤ جا کے ذرا علی کو تے بلا کے لے آؤ، جاؤ جا کے ذرا علی کو تو بلا کے لاؤ۔ روایت کے الفاظ کہتے ہیں غلام کہتے ہیں میں گیا، حضرت علی شیر خدا نا اونٹوں کے لیے چارہ تیار کر دے، یہ نہیں کہا کہ عثمان غنی نے بلایا اچھا ان کو بولے میں آتا ہوں، میں ابھی فارغ ہو لوں، میں اونٹوں کا چارہ بنا۔ روایت کے الفاظ ہیں ہاتھوں کو چھاڑتے ہوئے کہتے ہیں عثمان نے بلا لیا ہے، حضرت عثمان غنی نے بلا لیا، بھاگ کے آئے اور آ کر کھانے کے اندر شریف، یہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ ہم اختلاف کرتے ہیں لیکن نہ حضرت عثمان غنی نے کبھی اختلاف کیا نہ حضرت علی نے اختلاف کیا، بلکہ صحابہ خود کہتے ہیں، حضرت علی منبر پر بیٹھ کر کہتے تھے مجھ سے بھی زیادہ افضل کسی نے دیکھنا ہو تو حضرت عثمان غنی کو دیکھ لے۔ اتنی محبت آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ کی آپس کے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کیا قربان جائے، کیا نصیب ہوتے تھے۔ انہوں نے نا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بصرہ کا گورنر بنا کے بھیجا، وہ بصرہ کے اندر گئے، وہاں پہ جا کے نا انہوں نے ایران کے خراسان، سیستان، کرامان علاقوں کو فتح کیا۔ اب مال غنیمت آیا تو انہوں نے نا 3000 درہم عبداللہ بن عامر، اور یہ حضرت عبداللہ بن عامر جن کو حضرت عثمان غنی نے گورنر بنا کے بھیجا، پتہ ہے کون تھے؟ 3 سال کے بچے، والدہ نے اٹھایا، آقا کریم کی بارگاہ میں آئی، آقا کریم رؤوف الرحیم کو چھینک مبارک آئی، انہوں نے حضور کا 3 سال کی عمر میں لعاب دہن کو چوس لیا۔ لعاب دہن کو چوسا، جب چوسا نا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھر قدم میں ہوتے ہیں نا، یہ پھر وہاں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور نے جب یہ عمل دیکھا نا کہ 3 سال کا بچہ اور مجھ سے اتنی محبت، تڑپ کے کہتے ہیں آقا کریم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں آج کے بعد عبداللہ بن عامر جس بستی میں بھی جائے گا ان کے قدم لگتے ہی اللہ وہاں پانی کے چشمے پہ ابالنا شروع کر دے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عامر نے نا وہاں پہ جب فتوحات ہوگی نا تو 3000 درہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے، اور 3000 درہم ہی جو ہے نا حضرت علی شیر خدا کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا نا آپ جلال میں آگے، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے اخوت، یہ ہوتی ہے مودت، یہ ہوتی ہے عقیدت، یہ ہوتی ہے چاہت، یہ ہوتی ہے الفت۔ آپ نے نا عبداللہ بن عامر کو حضرت عثمان غنی نے کہا تمہیں حضرت علی کا مرتبہ نہیں پتا، تمہیں حضرت علی کا مقام و مرتبہ نہیں پتا، ان کو 3000 درہم، مجھے بھی 3000 درہم، یہ برابری کیوں، ان کو زیادہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میں نے عثمان غنی کے کہنے پر حضرت علی شیر خدا کو 20000 درہم تحفے کے طور پر بھجوائے۔ یہ محبت ہے، یہ چاہت ہے، یہ الفت ہے، بلکہ یہاں تک الفت اور محبت تھی کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اونٹ کی نا سواری کر رہے تھے، آقا کریم رؤوف الرحیم نے نا نظر کرم کر کے دیکھا علی اے سواری کتھوں لبھی ہے، یہ سواری کہاں سے ملی ہے؟ آگے سے حضرت علی شیر خدا نے نا مسکرا کر کہا میرے بھائی عثمان نے دی ہے۔ آقا کریم نے مسکرا کر کہا عثمان سے میں بھی راضی ہوں، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں، اللہ بھی راضی ہے۔ اور ایسا غنی حضرت عثمان غنی، ایسے غنی، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ حضرت عظیم البرکت جیش اسرت کیسے؟ غزوہ تبوک کا موقع، ساروں صحابہ کو کہا کہ آپ اپنا مال جمع کراؤ، غزوے پہ جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے آستینوں میں 1000 دینار چھپا کر لا کر محمد مصطفیٰ کی خدمت میں قربان کر دی۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، 1000 دینار آج اگر اس کی رقم کو کیلکولیٹ کرے نا تو 17 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے 17 کروڑ روپیہ حضور کے قدموں پہ وار کر
کر کہا یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ عثمان بھی آپ کا ہے، عثمان کا مال بھی سارا محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اور ایسے غنیات بھی آپ سعودی عرب میں جائیں نا تو وہاں پر بینک اکاؤنٹ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہے۔ آج بھی غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو جو حق ملتا ہے، بلکہ حضرت عثمان غنی کا فیض قیامت تک اس طرح جاری ہوا۔ آپ آج بھی سعودی عرب میں جائیں نا وہاں پہ ہوٹل بنا ہوا ہے، ہوٹل عثمان بن عفان، گوگل پہ پکس اٹھا کے دیکھیں، اس کو کھول کے جب اندر انٹر ہوتی ہے نا، سامنے لکھی ہوئی حدیث مبارکہ تاجدار کائنات نے فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم او کما قال، حضور نے فرمایا یہ 1000 دینار سونے کے 17 کروڑ کے برابر عثمان نے جو صدقہ خیرات میرے اوپر اللہ کے نام پہ کی ہے نا، اس کے بعد آج عثمان جو کرتا پھر اس کے اوپر جنت کو رب نے واجب کر دیا ہوا۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے ان کا عشق، یہ ہے ان کی پیار، یہ ہے ان کا حضرت علی شیخ۔ اور آپ کو میں نا یہاں پر اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے تو حضرت علی کے ساتھ ان کے رشتے گروانا چاہتا ہوں۔ آوازیں بلند بول دے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم نے جھگڑے ڈالے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا ہے، ان کا ذکر نہیں کرنا، ورنہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں کیسے؟ بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر کا محاصرہ ہوا نا تو 40 دن کے محاصرے کے اندر جو پہرا دیتے رہے نا وہ کسی اور کے بیٹے نہیں، حضرت علی کے بیٹے امام حسن اور امام حسین تھے۔ وہ پہرا دیتے رہے ہیں، کھانا پہنچاتے رہے ہیں، غازون بلوائیوں کے ساتھ، خارجیوں کے ساتھ لڑتے رہے۔ اور یہ حضرت علی شیر خدا کے حضرت عثمان غنی کے ساتھ رشتے کیا، شجرہ نسب اگر آپ کھولیں نا تو چوتھی پشت پہ جا کر نا حضرت علی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ چوتھی پشت پہ جا، کس طرح؟ عبد مناف بلکہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے شیس، شیس سے انوش، انوش سے کینان، کینان سے مہللئیل، مہللئیل سے یارد، یارد سے ادریس، ادریس سے متبشرق، متبشرق سے لامک، لامک سے نوح، نوح سے سام، سام سے ارفقشد، ارفقشد سے ہود، ہود سے شالک، شالک سے فالک، فالک سے اشرو، اشرو سے ارود، ارود سے سروس، سروس سے ناہور، ناہور سے تارک، تارک سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے حمل، حمل سے ناحس، ناحس سے حمیسہ، حمیسہ سے عدد، عدد سے عدنان، عدنان سے معد، معد سے نزار، نزار سے مزر، مزر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے نظر، نظر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ اور عبداللہ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نظر الحمدللہ برکت کے لیے بڑا تھا، محبت سے کہا تھا سبحان اللہ۔ اور یہ چوتھی مشکل نا عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے ابو طالب، ابو طالب سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پہ حضرت عبد مناف سے عبد شمس، عبد شمس سے امیہ، امیہ سے ابو العاص بن امیہ، ابو العاص بن امیہ سے عفان، اور عفان سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلا رشتہ حضرت علی کا۔ دوسرا رشتہ حضرت عثمان، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان ام الحکیم بیضاء بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان تھی۔ ان کی بیٹی حضرت عروہ، یہ حضرت عثمان غنی کی والدہ کی دوسرا رشتہ۔ تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپس میں ہم زلف تھے، یہ آپس میں ہم زلف تھے۔ کس طرح؟ حضرت عثمان غنی یکے بعد دیگرے دو نور نظر لخت جگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان غنی کے نکاح میں، اور وہاں پہ مخدومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی نور نظر حضرت علی شیر خدا کے نکاح میں۔ اس طرح یہ تیسرا رشتہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی آپس میں ہم زلف ہوتے ہیں۔ چوتھا رشتہ، چوتھا رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے جو پوتے تھے نا عبداللہ بن عمر
بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ پانچواں رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور پوتے حضرت زید بن عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو پوتیاں یکے بعد دیگرے، ایک حضرت فاطمہ بنت حسین بن علی اور ایک حضرت سکینہ بنت حسین بن علی۔ جس طرح حضرت عثمان غنی آقا کریم کے دوہرے داماد تھے نا، اس طرح ان کے پوتے زید حضرت امام حسین کے دوہرے داماد تھے۔ یہ پانچ رشتے۔ چھٹا رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بلکہ پوتے، پھر سے پوتے، مروان بن ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ام قاسم بنت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ چھٹا رشتہ۔ اور ساتواں رشتہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے حضرت ابان بن عثمان کا نکاح حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کی پوتی حضرت ام کلثوم کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ 7 رشتے گنوا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مر جائیں گے منافق، کٹ جائیں گے منافق، ذلیل ہو جائیں گے خارجی بلوائی جو یہ کہیں گے کہ ان کا ذکر کرنا ہے، ان کا ذکر نہیں کرنا، علی بھی ہماری ہے، عثمان بھی ہمارے ہیں، ہم ان دونوں کا ذکر کر کے کسی اور کو راضی نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کو راضی کرتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا اگر آپ تھوڑا سا وقت رہ گئے جہاں پہ حضرت عثمان غنی کا ذکر، اب میں چاہتا ہوں کچھ مولا پاک حضرت علی شیر خدا کا ذکر بھی کر لوں، ذرا محبت سے آمدہ سبحان اللہ۔ مدحت مولا علی مشکل بھی ہے، آسان بھی، کیونکہ یہ مدحت بھی ہے اور نسلوں کی پہچان بھی۔ ہر صحیفے میں ملے گی تم کو مرتضیٰ کی محبت، پڑھ کے دیکھ لو تورات بھی، انجیل بھی، قرآن بھی۔ حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے، نعرہ حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا، بلکہ حضرت علی شیر خدا کا ذکر حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضیٰ علی ہستم کے پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، بلکہ غالب تو یہاں تک کہہ گئے غالب نام آورم نام و نشانم پرس ہم صد اللہ یم ہم صد اللہ یم، غالب کہتے ہیں میرا نام جس کی شان سے چمک رہا ہے نا، اس ہستی کو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں۔ بلکہ علامہ اقبال نے یہاں تک کہا، انہوں نے کہا مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، از ولائے دودہ مانش زندان، صبح ماز مہر اوتا بندان، زیر پاشی جا شکوہ خیبرست، دست او آجا قسیم کوثرست۔ علامہ کہتے ہیں یہ جو حضرت مولا کائنات ہے نا، زمین پر ان کا مقام یہ ہے کہ خیبر کا قلعہ ان کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، اور عرشے میں ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو یہ اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ۔ علامہ ابن صباغ مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، توجہ رکھنی آپ نے بات کی طرح، آپ کو بڑا ہی لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی فصول المہمہ فی معرفت احوال الائمہ، کہتے ہیں نا حیدر حیدر حیدر، یہ کیا ہے حیدر، آپ کو پتا چلے گا۔ اس کے اندر نا کہتے ہیں عرب کے اندر نا، مکہ کے اندر یہ ایک رواج تھا، کوئی بچہ پیدا ہو جاتا نا، اس کو لے کے آتے اور آ کر نا ایک سپیرا ہوتا تھا، اس کے پاس اس کو لٹا دیتے، وہ سانپ اگر آ کے اس بچے کو ہلکا سا بھی نقصان پہنچاتا نا تو سمجھ جاتے کہ یہ بچہ حلال کا نہیں ہے۔
اور اگر وہ سانپ نقصان نہ پہنچاتا تو یہ سمجھ جاتے کہ یہ بچہ حلال کا ہے، اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارا بچہ حلال کا ہے، حرام کا نہیں ہے. یہ سپیرے کے پاس آتے تھے. بس ایک مرتبہ اسی طرح ہوا بدلی، زمانہ بدلا. حضرت ابو طالب حضرت علی کو اٹھا کر آ رہے تھے. اب یہ سپیرے کی نظر پڑی، انہوں نے کہا ابو طالب مکے کا دستور نہیں پتا؟ کہتے کیا دستور ہے؟ کہتے کوئی بھی بچہ پیدا ہو وہ پتا کرنے کے لیے میرے پاس آتا ہے. حضرت ابو طالب نے سینہ چوڑا کر گیا، اور تانوں کی پتا ہمارا تو وجود ہی کسی اور سے نہیں، محمد مصطفیٰ کے نور سے بنا ہوا ہے. پھر بھی ہم چیک کروا لیں گے. کہتے بچے کو نیچے لٹایا، حضرت ابو طالب نے حضرت علی کو نیچے لٹایا، سانپ پاس آیا. اب روایت کے الفاظ ہیں حضرت علی چھوٹے سے تھے، آپ نے سانپ کی گردن کو پکڑ کے اس کو توڑ دیا. جب یہ کیا نا، سپیرا تڑپ کر کہتا ہے آج کے بعد حلالی حرامی کی پہچان کون کرے گا؟ حضرت ابو طالب نے ننھے سے علی کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھ کر کہا آج سے پہلے تیرا سانپ کرتا رہا ہے، آج کے بعد میرے علی کا نام کرتا رہے گا. کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حیدر اسی وجہ سے نام پڑا کہ انہوں نے بچپن میں اس سانپ کو توڑ کے بتایا کہ یہ جھوٹی روایات یہ اس بات کی طرف بتاتی ہیں کہ سانپ بچوں کا پتہ نہیں کرتا، علی کا نام بچوں کا پتہ کیا کرتا ہے. بلکہ میں اگر آپ سبحان اللہ بھی کہے گا امام شافعی کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، آواز بلند آپ کو سبحان اللہ. آپ کو امام شافعی کا شعر اپنے اوپر نہیں لینا، میں بس ویسے ہی سناؤں گا. مقتل الحسین للخوارزمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 149، اس پہ امام شافعی کا شعر لکھا ہوا ہے. اور حضرت عمر فاروق بھی کہتے تھے جب ہم نے مومن کی اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی تھی نا، حضرت علی کا ذکر کرتے تھے، جس کا چہرہ کھل جاتا تھا سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ مرجھا جاتا تھا سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے. تو یہ حضرت عمر فاروق کرتے تھے ٹیسٹ ہو گیا. حضرت امام شافعی انہوں نے شعر لکھا بڑا کمال، انہوں نے کہا اذا ذکروا، ایک حق کا ذمہ دار ہوں، اذا ذکروا فی مجلس ذکر علی، اگر کسی مجلس میں حضرت علی کا ذکر کر دے نا، وہ صفتیہ یا ان کی آل کا ذکر کر دے، وہ فاطمہ الزکیہ یا ان کے نور نظر لخت جگر محمد مصطفیٰ زوجہ حضرت علی المرتضی حضرت مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کا ذکر کر دیں. یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں اہل بیت کا ذکر کرے مجلس کے اندر، کاتب وجہہم من کان فیہم، اور مجلس کے اندر کوئی اٹھ کے کہہ دے نا حضور انہاں دا نہیں کسی اور دا ذکر سناؤ، ان کا نہیں کسی اور کا ذکر سناؤ. میں امام شافعی کے شعر کا ترجمہ کر رہا ہوں، جا کے خود بھی پڑھ لیجئے گا. کہتے ہیں کوئی اٹھ کے کہہ دیتا نا مجھے کہ ان کا نہیں کسی اور کا ذکر اٹھاؤ، امام شافعی کہتے ہیں ای کانو انہو ابن سلکلکیہ، میں سمجھ جاتا یہ کسی گندی ماں کا بچہ ہے. یہ کیوں امام شافعی کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی سے محبت اتنی تھی، حضرت علی سے مودت اتنی تھی، بلکہ کلائی میکس پر پہنچ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ تعالی 70,000 ملک من نور وجہ علی ابن ابی طالب، رب نے 70,000 ملائکہ کسی اور کے چہرے کے نور سے نہیں بنائے، حضرت علی شیر خدا کے چہرے کے نور سے بنائے ہوئے ہیں. مستغفرین لمحبی الی یوم القیامہ، اور ان کا کام بتائے کیا ہے؟ تسی حضرت علی دے نال محبت شروع کر دے اور تاڑے تے درود و سلام تے مغفرت دی دعا شروع کر دے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جا رہے ہیں، اور سامنے نا چونٹیاں اس رستے کے اندر نا وادی کے اندر چونٹیاں، امام خوارزمی نے المناقب، امام مغازلی نے المناقب علیہ چونٹیاں. حضرت عمار بن یاسر نے نا حضرت علی سے ویسے ہی بات کیوں کہ یہ چونٹیاں جو ہے نا ان کی کتنی تعداد ہے یہ بھی کسی کو پتا ہے، یہ کتنی تعداد ہے چونٹیوں کسی کو پتا ہوگا؟ پھر بتا دے چونٹیوں کتنی تعداد. حضرت علی شیر خدا مسکرا کے کہتے میں نہ دس دیا، میں نہ بتا رہا ہوں کتنی
کتنی تعداد ہے. آگے سے جب تعداد بتائی نا, حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں حضور آپ کو کیسے پتا؟ حضرت علی شیر خدا نے کہا قرآن میں سورہ یاسین میں نہیں پڑھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ؟ رب نے سارا علم ایک ایمان میں رکھا ہے, اس ایمان کو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں. یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ. بس ایک بندہ آیا, اسے چوری کی ہوئی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا, جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 423, اس کے اوپر آئے. اس بندے نے چوری کی, حضرت علی شیر خدا کے پاس فیصلہ آیا, کہا اس کا نہ ہاتھ کاٹ دو, اس کا ہاتھ کاٹ دو, چوری کی سزا ساری کو ساری کا فقطہ ہوئی دیا. میں نے کہا ہاتھ کاٹ. ہاتھ کاٹا نا تو اب ہاتھ کاٹنے پر درد ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اس بندے کا جب ہاتھ کاٹا تو وہ حضرت علی کے قصیدے پڑھنا شروع ہو گیا. حضرت علی کے قصیدے پڑھے, انہوں نے کہا سید الوصیین قاتل الناکسین والقاسدین والمارقین آل علم المرشدین سید الثقلین خلیفۃ رسول رب العالمین یعصوب المسلمین اول الناس بالمؤمنین علی بن ابی طالب سفاسد الحرمین شریفین. جب قصیدے پڑھے نا تو بندوں نے کہا, انہوں نے کہا آپ نے اس کا ہاتھ کاٹا ہے, وہ تو آپ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا ہے. حضرت علی نے کہا اچھا اس کو واپس بلا کے لاؤ. واپس آئے, حضرت علی نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ نیچے رکھ کے نا, امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں اوپر کپڑا ڈال کے کہا ایتھا العروق اتصلی کما کنتی, اے ہاتھوں کی رگو ویسے ہو جاؤ جیسے کٹنے سے پہلے چل رہی ہوں. یہ کہنے کی دیر کی, کپڑا ہٹایا, ہاتھ جڑ گیا, اور تڑپ کر حیران ہو کر کہتا ہے حضور یہ کیا؟ حضرت علی نے کہا پہلے جو میں نے کیا تھا اس کو عدل کہتے ہیں, اب جو میں نے کیا ہے اس کو فضل کہتے ہیں. ایک بہت بڑے نا اسکاٹش اورینٹلسٹ, انہوں نے نا کتاب لکھی 1877 میں نا لندن میں پبلش ہوئی. اس کتاب کا نام ہے, اچھا ان کا کام ہوتا ہے مستشرق ہوتے ہیں نا دین کے اندر سے نکتہ چینی, غلط چیزوں کو نکالنا معاذ اللہ اور اس پہ تنقید کرنا. تو انہوں نے نا وہ کتاب لکھی, کتاب کا نام انہوں نے پتہ کیا رکھا, دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب کا نام رکھا ہے. اس کے نا صفحہ نمبر 250 کے اوپر پہنچ کے کہتے ہیں, جا کے آپ پڑھیے گا, اس میں یہ لائنیں موجود ہیں. کہتے ہیں endowed with the clear intellect, warm in affection, confiding in friendship, he was from the boyhood devoted heart and soul with the prophet, simple and ambitious. He obtained the role of half of the Muslim world. It was rather thrust upon him than sought. تڑپ کر کہتا ہے ہوں کافر, لیکن یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جنہوں نے حق ادا کیا ہے نا, وفا کا اسے حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں. جو روح کے ساتھ حضور کے ساتھ جڑے ہوئے تھے نا, ان کو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں. یہ کائنات کے اوپر 3 بر اعظموں کے اوپر جو پرچم لہراتا رہا ہے نا, اس اسلام کو نافذ کرنے والے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ حضرت علی شیر خدا کر اللہ وجہ الکریم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی میں نے آپس میں آپ کو رشتہ داریاں بھی بتائیں, محبت کتنی کرتے ہیں. بعد میں بھی نا لوگوں نے تانے کیے, انہوں نے کہا یہ اس طرح تھے, یہ اس طرح تھے, یہ اس طرح. حضرت عثمان غنی معاذ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال آ گیا. انہوں نے نا جلال میں آگے کہا, انہوں نے کہا تانوں کی خبر, میں نے جنت کے اندر جو بجلی چمکے گی نا, وہ جس کے صدقے میں چمکے گی اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, آپ جو نیک عمل کرتے ہیں نا, جو بھی نیک عمل کرتے ہیں, میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں, آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں, یہ نیک عمل جو آپ کرتے ہیں نا, یہ رب ذوالجلال کے پاس جب فرشتے کرام کاتبین لے کر جاتے ہیں نا, تو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر, امام جلال الدین السیوطی تفسیر الدر المنصور, مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر, سب نے لکھا. ابن کثیر تفسیر میں آئی جو کرام کاتبین جب یہ اعمال لے کر جاتے ہیں نا, تو رب ذوالجلال آپ کی جو رجسٹر ہوتا ہے نا نامہ اعمال کا, وہ سارا نہیں پڑھتا, صرف پہلا صفحہ پڑھتا ہے اور آخری صفحہ پڑھتا ہے. یہ روایت کے الفاظ ہے, یار اللہ تعالی اول الصحیفہ و آخر واو کما قال, پہلا صفحہ
اور صرف آخری صفحہ اس کو پڑھتا ہے اور پڑھ کے نا رب ذوالجلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ درمیان میں جو کچھ بھی یہ کرتا رہے میں نے سب خدا نے معاف کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح رب ذوالجلال آپ کے نامہ اعمال کا پہلا صفحہ اور آخری صفحہ پڑھتا ہے. یہ کرنے کے بعد آقا کریم نے فرمایا صحیفۃ عبد المؤمن احب علی بن ابی طالب کما قال. فرمایا اس صحیفے کا عنوان رب نے پتہ ہے کیا بنایا ہے؟ اس صحیفے کا عنوان محبت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی. تو اگر ہم حضور سے حضرت علی سے محبت کریں تو ہمارے نامہ اعمال سے ہوتے بلکہ آقا کریم نے یہاں تک فرما دیا من سرہ ان یحیا حیاتی ویموت مماتی او کما قال فلیوالی علی بن ابی طالب. جڑا چاہتا ہے نا کہ وہ دی زندگی بھی محمدی ہو جائے وہ دی آخرت بھی میرے ورگی ہو جائے, اس کی زندگی بھی میرے جیسی اس کی آخرت بھی میرے جیسی, جو یہ چاہتا ہے نا تو فرمایا پتہ ہے کیا کرے فلیوالی علی بن ابی طالب, وہ اور کچھ نہ کرے حضرت علی شیر خدا سے محبت کرنا شروع کر دے. اس کی زندگی بھی میرے جیسی ہو جائے گی اس کی آخرت بھی میری. اور اس بات کے اوپر میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام, ان کی شان, ان کا فیضان اتنا بڑا اور بڑا کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ شہادت حضرت عثمان غنی جو پہل سب سے خوبصورت جشن ہوا تھا نا وہ غدیر خم کے موقع پر آقا کریم نے ساروں کو اکٹھا کر کے کہا صحابہ رکو تمہیں آج ایک راز کی بات بتانی ہے, تمہیں ایک راز کی بات بتانی ہے. سارے جمع ہو گئے غدیر خم, غدیر کہتے ہیں تالاب کو, خم کا تالاب. وہاں سے سارے حاجی جتنے بھی آئے ہوئے تھے کچھ کہاں پہ عراق میں چلے گئے جاتے ہیں, کچھ یمن میں, کچھ شام میں, کچھ مصر میں, وہاں سے نا رستے الگ ہو جاتے ہیں. آقا کریم نے وہ رستے جہاں سے الگ ہوتے ہیں وہاں پہ سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا علی میرے پاس آؤ. حضرت علی شیر خدا آئے اور وہ جو واقعہ ہوا اس واقعے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ بھی بیٹھے نہیں تھے. حضرت حسان بن ثابت شاعر محمد مصطفیٰ آ کر کہتے ہیں حضور کے آنکھوں تو یہ سارے واقعے کو میں شیروں کے اندر نہ بیان کر دوں, شیروں کے اندر نہ میں نے واقعہ نہیں بیان کیا, ان کے شعر سنانے ہیں. انہوں نے کہا میں ان کو شیروں میں کہا جی شیروں میں بیان کرو, شاعر ہے نا پھر شعر گٹی کے اندر عرب کے شامل تھا. آقا کریم نے اجازت دی. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں آج پھر ہوا یہ تھا کہ یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالنبی منادیا قد جانی جبریل عن امر ربہ بانک معصوم فلا تک وانیا. حضرت جبریل آئے اور آ کر کہتے ہیں بلغہم ما انزل اللہ من ربہ الیک ولا تخشا ہناک تعادیا. پہنچا دے جو رب نے حکم دیا ہے یا رسول اللہ, دشمنوں کا خوف نہیں کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقام عزاک رافع کفہ بکف. آقا کریم نے آستینیں پیچھے کی, الا مالا للصوت عالیہ, آواز کو بلند کر کے کہا قال من مولاکم وولیکم قالوا ولم یبدو ہناک تعامیہ. آقا کریم نے کہا تمہارا مولا کون ہے؟ سب نے کہا آپ ہے. آقا کریم نے کہا قم یا علی, علی کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہوئے, فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. آج کے بعد جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی شیر خدا مولا ہے. حضرت علی شیر خدا کو مولا بنایا اور مولا بنا کے پھر آقا کریم نے دعا, اسی پر میری گفتگو مکمل. آقا کریم نے فرمایا اللہم اعنہ واعن بہ کثر مال کی روایت, مولا ان کی حضرت علی کی مدد فرما اور سارے لوگوں کی مدد ان کے صدقے میں فرما. اللہم ارحمہ وارحم بہ, ان پر رحم فرما اور سارے لوگوں کی رحم ان کے صدقے میں فرما. آج ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں نا وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ آقا کریم نے فرمایا ہے اللہ مومنوں کی مدد جن کے صدقے میں کرتا ہے اس کو حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں.
منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. یہ ٹمپریچر ہے اس مسجد کا. ذرا محبت سے آگے سبحان اللہ. نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے یہ اے سی کا ٹمپریچر تو تمہیں نظر آ رہے ہیں, لیکن روحانی ٹمپریچر میں بتا رہا ہوں جو مفتی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کہہ کے گئے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مذہب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ مارا علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا, وہ گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اے عرض پاک تجھ کو مبارک ہو کہ اب پرچم نبی کا چاند اور ستارہ علی کا ہے. صحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا, لیکن سب سے بلند ستارہ علی کا ہے. کیوں دخل دے رہے ہو تم عقیدت کے باب میں, دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. اور اختتام پر حد کر دیا, آپ نے کہا تو کیا اور کیا تیرے علم کی اوقات, تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم پر یہ کرم تا صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے. آمین. آخر دعوانا